ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں سنڈریلا نام کی ایک نرم دل لڑکی رہتی تھی۔ وہ اپنی نرم طبیعت اور اپنی چمکدار خوبصورتی کے لیے مشہور تھی، لیکن اس کی زندگی کامل سے بہت دور تھی۔ اپنے والدین کی بے وقت موت کے بعد سنڈریلا نے خود کو اپنی سوتیلی ماں اور 2 سوتیلی بہنوں کے ساتھ رہتے ہوئے پایا، جو اتنی ہی ظالم تھی جتنا کہ وہ اس کی خوبصورتی سے حسد کرتی تھیں۔ وہ اسے گھر کے تمام کام کرنے پر مجبور کرتی تھیں اور اس کے ساتھ اپنے گھر میں نوکر جیسا سلوک کرتی تھیں۔ مشکلات کے باوجود سنڈریلا نے کبھی اپنی مہربانی اور پر امید جذبے سے محروم نہیں کیا۔ اسے گھر کے آس پاس رہنے والے پرندوں اور چوہوں کی صحبت میں سکون ملا۔ وہ اکثر ان کو کھانا کھلاتی اور ان کے لیے گانا گاتی۔ وہ انہیں بدلے میں وفادار دوست بن گئے۔ وہ اس کے کاموں میں اس کی مدد کریں گے اور چھوٹی مخلوق کی چہچہاٹ اور سسیوں نے اداس گھر کو سنڈریلا کے لیے گرم گوشی اور خوشی کی جگہ بنا دیا تھا۔ ایک دن پوری مملکت میں شاہی اعلان ہوا۔ پرنس کو محل میں ایک عظیم و شان گیند کا انعقاد کرنا تھا اور تمام اہل کنیزوں کو شرکت کے لیے مدعو کیا گیا۔ سنڈریلا کی سوتیلی بہنیں شہزادے سے ملنے کے لیے بہت بے چین تھیں اور انہوں نے اپنے لباس کی تیاری میں ہفتوں گزارے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سنڈریلا ان کے لباس میں ان کی مدد کرے، جس سے اس کی زندگی مزید دکھی ہو جائے۔ ایسے ہی گیند کی رات قریب آئی۔ سنڈریلا مدد نہیں کر سکی، لیکن خود اس میں شرکت کا خواب دیکھ سکتی ہے۔ اس کا دل اپنی مشقت کی زندگی سے بچنے کی خواہش رکھتا تھا، چاہے صرف ایک جادوئی رات کے لیے۔ یہ ناممکن لگ رہا تھا۔ ایک شام تک جب وہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی، کمرے میں ایک نرم سریلی آواز گونجنے لگی۔ سنڈریلا حیرانی سے مڑ کر دیکھا کہ ایک خوبصورت ایتھریل عورت اپنے سامنے کھڑی ہے۔ یہ اس کی پری گارڈ مدد تھی۔ چھڑی کی لہر اور جادوئی دھول کے چھینٹے کے ساتھ پری گاڈ مدر نے سنڈریلا کے پھٹے ہوئے چیتڑوں کو ایک دم توڑ دینے والے گاؤن میں اسے کہا کہ جوتوں کو شیشوں اور چپلوں میں تبدیل کر دیا، یہاں تک کہ اس نے کدو کو ایک پرتعیش گاڑی اور چوہوں کو گھوڑوں میں تبدیل کر دیا تاکہ اسے گیند تک لے جا سکے۔ سنڈریلا کا دل تشکر سے پھول گیا اور اس نے آدھی رات سے پہلے واپس آنے کا وعدہ کیا۔ محل میں شہزادہ سنڈریلا کی خوبصورتی سے روحانیت سے متاثر ہوا۔ وہ ایک خواب کی طرح حرکت کرتی تھی اور ہنسی کی خوبصورتی کے ساتھ رقص کرتی تھی۔ وہ ایک ساتھ بولتے اور ہنستے رہے، گزرتے وقت سے بالکل بے خبر تھے۔ سنڈریلا اپنی زندگی کا وقت گزار رہی تھی، لیکن جیسے ہی آدھی گھڑی رات بجنے لگی اسے اپنا وعدہ یاد آ گیا۔ وہ شیشے کی چپل پیچھے چھوڑ کر محل سے بھاگ گئی۔ گھر واپس پریوں کی گاڈ مدر کا جادو ختم ہو گیا اور سنڈریلا ایک بار پھر اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں میں تھی۔ اس کی یادیں اور شیشے کی چپل اس سحر انگیز شام کا واحد ثبوت تھی۔ شہزادہ اپنی پراسرار محبت کو تلاش کرنے کے لیے پرعزم گھر گھر جا کر اس لڑکی کو ڈھونڈتا رہا جس کے پاؤں میں شیشے کی وہ چپل تھی یا اس کے پاؤں میں وہ چپل لگ جائے۔ جب وہ سنڈریلا کے گھر پہنچا تو اس کی سوتیلی بہنوں نے چپل پاؤں نچوڑنے کی کوشش کی، لیکن ان کے پاؤں بہت چھوٹے تھے۔ پھر سنڈریلا آئی اور جیسے ہی اس نے شیشے کی چپل میں اپنا پاؤں رکھا، یہ بالکل فٹ ہو گیا۔ شہزادے نے اسے پہچان لیا اور ان کی آنکھیں گہری باہمی تفہیم کے ساتھ ملی۔ سنڈریلا کو محل میں لے جایا گیا، جہاں وہ شہزادے کے ساتھ دوبارہ مل گئی اور وہ ہمیشہ خوشی کے ساتھ رہنے لگی۔ سنڈریلا کی مہربانی اور غیر متزلزل جذبے نے اسے وہ محبت اور خوشی حاصل کر لی جس کی وہ حقدار تھی، یہ ثابت کر کے کہ مصیبت کے وقت بھی نیکی اور محبت ہمیشہ غالب رہے گی۔